ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو غیبی خبریں عطا فرمائیں، علوم غیبی عطا فرمائیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ علوم غیبیہ حضور محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائیں۔ نمبر 2، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر عالم الغیب کا اطلاق درست سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق یا باقی جو مخلوقات ہیں ان کے متعلق کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ایک ذرے کا علم بھی ان کو ذاتی ہے، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علوم میں اور انبیاء علیہ السلام کے علوم کے اندر ہم یہ فرق رکھتے ہیں کہ مخلوقات کے جو علم ہیں وہ حادث ہیں، مخلوقات کو جو علوم عطا ہوئے ہیں وہ حادث ہیں، مخلوقات کے جو علوم ہیں وہ عطائی ہیں، ان کے اوپر تغیر ہو سکتا ہے، ان کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہے ان کو بلا دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہے ان کی توجہ دوسرے معاملے کی طرف پھیر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہے تو کوئی چیز واپس لے لے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں وہ ذاتی ہیں، مخلوقات کے جو علوم ہیں وہ وابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں وہ قدیم ہیں، مخلوقات کے جو علوم ہیں وہ حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، جبکہ مخلوقات کے علم کے اندر تبدیلی ہے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات یہ یاد رکھیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک جنتی جنت میں چلے جائیں، دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں، ساری کائنات کے جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائے، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے علوم، ہر جز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے۔ 7ویں بات یہ یاد رکھیں، ہم اس بات کے قائل ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، امام بوصیری فرماتے ہیں کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ جو لوح اور قلم کے علوم ہیں، یعنی لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہو، یہ حضور محمد مصطفیٰ کے علوم کا بعض ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کے علوم کا بعض ہیں۔ اب یہ جو سمجھدار لوگ ہیں یہ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ لوح اور قلم کے جو علوم ہیں، لوح محفوظ کے جو علوم ہیں وہ حضور محمد مصطفیٰ کے بعض ہیں، تو خود اندازہ کریں کہ حضور محمد مصطفیٰ کے علوم کی وسعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ کتنے علوم اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو عطا فرمائے۔ یہ 7 باتیں ہو گئی۔ ایک 8ویں بات ہے، وہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، بہرحال فی الحال نہیں ہے، چلو آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر دوبارہ وہ آپ کو بتا دوں گا۔ ہاں، ایک بات اور بھی اس کے ساتھ یاد رکھ لیں، جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ علم غیب کی تعریف میں بھی فرق کرتے ہیں، اور یہی ہمارے سوال سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم غیب کا مطلب ذاتی علم، ہم کہتے ہیں علم غیب کا مطلب ذاتی علم نہیں ہے۔ غیب وہ چیز ہے لا یدرکہ الحس ولا یقتضی بداعت العقل، جس کو نہ حس جان سکے اور نہ بداعت عقل سے وہ چیز جانی جا سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غیب کہتے ہیں۔ لا یدرکہ الحس ولا یقتضی بداعت العقل، یہ غیب کی تعریف ہے۔ اور یہ جو غیوب ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ ہاں، جو بات میں کہہ رہا تھا اب 9ویں نمبر کے اوپر وہ بات آ گئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو شخص مطلقاً علم غیب کا انکاری ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، یعنی یہ کہے کہ ایک جز کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا غیب کا نہیں فرمایا، یعنی غیبی علومیہ میں سے ایک جز بھی، غیبی علوم میں ایک جز بھی اللہ تعالیٰ نے ذات اقدس کو عطا نہیں فرمائی، مطلقاً علم غیب کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے قیامت کی خبر دی کہ نہیں، قبر کے حالات بتائیں کہ نہیں، جنت دوزخ سارے غیوب ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں نا، لا یقتضی، اس کو نہ اس سے جانا جا سکتا ہے نہ بدعت عقل سے جانا جا سکتا ہے، یہ سارے غیب ہیں کہ نہیں؟ تو حضور محمد مصطفیٰ نے خبر دی، حدیث پاک کے انبار ہیں کہ ان معاملات کی حضور علیہ السلام نے خبر دی، اس طرح ہوگا، اس طرح فلاں شخص پار ہوگا، آخری شخص وہ آئے گا، یہ معاملات سارے حضور نے بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ تو مطلقاً علم غیب کا انکاری دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں علم غیب مانتا ہوں حضور علیہ السلام کا،
لیکن پھر آگے اگر وہ گفتگو کرے کہ وہ تفصیلی ہے، بعض ہے، جزئی ہے، کلی ہے، تو پھر ان معاملات کے اندر تفصیل ہے، پھر وہاں پر کفر کا یا اس قسم کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، وہ تحقیقی مسائل ہیں۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، مطلقاً علم غیب کا منکر دار اسلام سے خارج ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں کلی نہیں مانتا ہوں، جزئی مانتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، یعنی مطلقاً علم غیب کا قائل ہو جائے، پھر آگے اس کے اندر گفتگو ہے کہ حضور کو کتنا عطا ہوا، یعنی تفصیلی ہے، بعض ہے، جزئی ہے، کلی ہے، اس کے اندر آگے تفصیل ہے، اور یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تقریباً 7-8 باتیں اصولی ہو گئیں۔ یا جب اصولی طور کے اوپر آپ نے یہ بات سمجھ لی، اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ ان کا سوال یہ کرتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کے اوپر علم کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس کی نسبت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کرنی چاہیے، حضور محمد مصطفیٰ کے علوم کی طرف ان کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ یا زیادہ سے زیادہ چلو یہ کہہ دیں مطلع علی الغیب، حضور علیہ السلام کو اللہ نے کسی غیب کے اوپر اطلاع دی ہے۔ اب دیکھیں علم غیب کے باب کے اندر یہ سوال آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے معاملات ہیں، سوالات ہیں جس کے جوابات میرے ذمہ ہیں، لیکن چونکہ میرا جو گفتگو ہے وہ علم غیب کے اوپر نہیں ہے، علم غیب کے ٹاپک کے اوپر نہیں ہے۔ جس وقت علم غیب کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے، پہلے تعریف کریں گے، پھر اس کے اوپر دلائل دیں گے، پھر اس کے اوپر جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب دیں گے، پھر مخالف کی جو دلیل ہے اس کا رد پیش کریں گے، وہ ایک تفصیلی بات ہے۔ میں آج کی جو نشست میں فقط میں آپ کو سوال سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ آپ کو سوال سمجھ آ جائے۔ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ حضور محمد مصطفیٰ کے علوم گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ کی عطا ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اس سوال کا آپ جواب سمجھیں۔ اس سوال کا جواب سمجھنے، ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ صبر کریں۔ اس سوال کا جواب یہ یاد رکھیں، یہ میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے شرح العقائد، علامہ تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے تمام مدارس کے اندر داخل نصاب ہے۔ اس کے اندر جس وقت یہ علم اور اسباب علم کے اوپر بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں للخلق اے المخلوق، یعنی اسباب علم میں سے مخلوق، کون کون سی مخلوق؟ من الملک والانس والجن بخلاف علم الخالق تعالی فإنه لذاته لا لسبب من الاسباب الثلاثة الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل بحکم الاستقراء۔ اب آگے چھوڑ دیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ کہتے ہیں اسباب علم مخلوق کے لیے، یعنی فرشتے کے لیے، انسان کے لیے اور جنات کے لیے۔ دیکھیں نا، مخلوق کا جس وقت ذکر آیا نا تو ذوی العقول، دیکھیں مخلوقات تو اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی، دیکھیں مچھلیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، پرندے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اسی طریقے سے درخت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جمادات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پہاڑ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ لیکن یہاں پر مخلوقات کا ذکر کر کے فقط 3 کو ذکر کیا ہے، یہاں پر ذوی العقول کو صرف ذکر کیا ہے، غیر ذوی العقول کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، صرف ذوی العقول کو ذکر کیا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ایک فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، انسان ہیں اور جنات ہیں۔ کہتے ہیں انتہائی تلاش کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے فرشتے، انسان اور جنات، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے فرشتے، انسان اور جنات، ان کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، اس کے 3 اسباب ہیں۔ پھر سن لیں، علم مخلوق کے اسباب، مخلوق سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں، جنات اور انسان ہیں۔ کہتے ہیں ان کے علم کا سبب 3 چیزیں ہیں، علم کا سبب 3 چیزیں، حواس سلیمہ، جس کو حواس خمسہ آپ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، کسی چیز کا چکھنا، کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کو سونگھنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو حواس خمسہ ہے نا، ان حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر یہ میرے پاس پین ہے، میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہے نا، تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سخت ہے، یہ مجھے علم حاصل ہوا ہے، تو حواس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عقل سے علم حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا ہے نا، تو میں نے عقل سے جان لیا کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ دھوئیں کی دلالت آگ کے اوپر عقلی دلالت ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہاں پر آگ موجود ہو۔ تو حواس سے علم حاصل ہوتا ہے، عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، اور تیسری کہتے ہیں والخبر الصادق، سچی خبر سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا، خبر جو دی جاتی ہے اس سے حاصل ہونے والی معلومات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔
اب سمجھ آ گئی؟ تو اگرچہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو کہ مخلوق کے لیے کوئی شخص ایک ذرے کے برابر بھی ذاتی علم مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو دیکھیں نا یہاں پر یہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں علم حاصل ہوتا ہے اس کے 3 ذرائع ہیں، تو خبر کو بھی علم کا ذریعہ انہوں نے قرار دیا، تو پتہ چلا خبر سے بھی جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کو خبر دیے تو وہ حضور محمد مصطفیٰ کے علوم ہیں۔ اب اس کا آپ مجھے رات کر کے دکھائیں۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، جو کچھ خبر سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم ہوتا ہے، حواس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم ہوتا ہے، اور جو کچھ عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم ہوتا ہے۔ تو علم کے کتنے ذریعے ہیں؟ 3 ذریعے، حواس 5، عقل اور خبر۔ تو حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے خبر دیے، اور خبر کس طرح دیے؟ جبریل امین کے ذریعے بھی خبر دیے اور ذاتاً بھی خبر دیے، یعنی بلا واسطہ بھی حضور علیہ الصلوۃ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں کسی سے گفتگو کروں۔ پھر آگے وہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، او یرسل رسولا کہ میں یا فرشتوں کو بھیجتا ہوں، او من وراء حجاب یا پھر میں پردے کے پیچھے سے کلام کر۔ یہ 3 یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، ان 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو جس وقت حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس اللہ کی قربتوں میں گئے معراج والی رات، تو جبریل امین تو کیا تھا، آپ تو درمیان کے اندر رہ گئے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے اوپر رک گئے تھے، وہاں پر اکیلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضور محمد مصطفیٰ گئے، اور 90,000 علوم اللہ تعالیٰ نے اس رات محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبر دیے، جبریل کے ذریعے بھی دیے۔ بعض مقامات کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے مجھے یہ بتا کے گئے، پھر وہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی حضور علیہ السلام نے اس طرح بھی فرمایا کہ یعنی جبریل نہیں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بھی خبر دی ہے۔ جبریل امین کتنی مرتبہ آپ کے پاس ہے؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک آیت بھی روز لے کر آتے رہے یا مختلف، چلو ایک آیت لے کر آتے رہے تو 6,666 مرتبہ جبریل کا آنا ہو سکتا ہے، لیکن 24,000 مرتبہ مدارج النبوہ کے اندر آتا ہے کہ آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نا کہ پھر باقی معاملات بھی کرتے رہیں، یعنی صرف جبریل نے قرآن لے کر نہیں آئے، باقی علوم بھی ساتھ لے کر آتے رہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور محمد مصطفیٰ کے پاس۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو آخری بات یہ یاد رکھیں، ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اس طرح ممکن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علوم مبارک ہیں ابتدا سے لے کر قرآن کی تکمیل تک روز بروز ترقی کرتے گئے ہیں، اس بات کو بھی آپ نے خصوصاً یاد رکھنا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم نزول قرآن کے ساتھ بڑھتے گئے ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ابتداً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کسی چیز کو مخفی رکھا گیا ہو، مصلحتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کسی چیز کو مخفی رکھا گیا ہو اور حضور نے اس کی خبر نہ دی ہو، لیکن جو قرآن نازل ہوتا گیا تب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم اوپر ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ جس وقت قرآن تک مکمل ہو گیا، 23 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اس وقت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارک کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اس دوران اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اگر کسی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز حضور کے اوپر ظاہر نہ کی گئی ہو، پھر بعد میں قرآن کے ذریعے ظاہر کر دی گئی، ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ کے علوم تکمیل قرآن کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو اس حیثیت، اس شان سے تشریف لے کر گئے ہیں کہ علمت علم الاولین والآخرین، حضور محمد مصطفیٰ کو گزشتہ علوم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور موجودہ علوم بھی عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والے حالات کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی۔ ایک خبر کے اندر آتا ہے نا، صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی رسول ہے، میں نے پہلے اپنی کسی تقریر کے اندر ان کو تفصیلاً اس حدیث پاک کو بیان کیا تھا، اس کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز پڑھا کر ممبر کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، حضور نے ہمیں گفتگو کرتے رہے، خبریں دیتے رہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر کے اوپر حضور بیٹھ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے رہے، خطبہ دیتے رہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے لیے، یہاں تک کہ آخر میں آتا ہے فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِلٌ،
پھر جملہ سنیں فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فرماتے ہیں جو کچھ گزر چکا تھا اس کی خبر بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے دے دی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اس کی خبر بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے دے دی۔ اور حضرت ابو ذر یا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لے گئے دنیا سے، فرماتے ہیں ایک اڑنے والا ایک پرندہ جو ہوا کے اندر اڑتا ہے، فرما اس کی خبر بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دے کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال میں آخر میں پھر آپ کو سوال اور جواب پھر میں خلاصہ پوری گفتگو کا سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ ساری خبریں اللہ نے دی ہیں تو پھر علم کا اطلاق حضور کی ذات اقدس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھو شرح عقائد علامہ تفتزانی خود لکھتے ہیں کہ علم کے ذرائع ہی تین ہیں، یعنی جو کچھ عقل سے حاصل ہوتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں، جو کچھ عقل سے حاصل ہوتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں، جو کچھ حواس سے حاصل ہوتا ہے حواس اس کو بھی علم کہتے ہیں، اور جو کچھ خبر سے حاصل ہوتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر